الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اذان کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری. اذان کا مفہوم، اس کی تشریح کافی لمبی ہے، اسی لیے مختصر انداز میں روز تھوڑا تھوڑا بیان کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی لگ جائے اور اس کے بارے میں صحیح معلومات بھی ہو جائے. آج جو ہمارا اذان کا موضوع ہے وہ ہے اذان کی اہمیت، کہ اذان کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، کس چیز کا نشان ہے. سب سے پہلی بات تو اذان ایک ہماری اسلامی نشان ہے. وہ کس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اذان ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ مسلمان رہتے ہیں. جہاں پہ اذان ہوتی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ مسجد ہے. اور آپ دیکھ لیں، آپ اس چیز کا معائنہ کر لیں کہ جس جگہ پر مسجد ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اذان کی برکت سے یہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اذان سے جلتے ہیں، اذان سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور اس کا اثر کرتا ہے. وہ کس طرح؟ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کیونکہ اذان میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. جو اکبر کا لفظ ہے اس میں تفضیل کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی فضیلت جو کسی کی نہ ہو. تو اسی لیے جب اللہ پر کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. تو جو اذان سنتے ہیں اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان کا دل کڑتا ہے اس چیز سے کہ ادھر مسلمان رہتے ہیں، یہ اذان مسلمانوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن جو طریقہ اسلام کا ہے وہ کسی کا نہیں. تو جو سورۃ زمر میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدہ ذات لا شریک کی اس کی جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کڑتا ہے کہ ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اجعل اللہ الہا واحدا، کہ وہ کہتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک اللہ سارا نظام چلا رہا ہے. تو اس سے جو اذان کا یہ پتہ لگتا ہے کہ اذان ایک توحید کا اظہار بھی ہے، توحید کی نشانی بھی ہے کہ ایک انسان اگر اذان کی آواز سن کے فوراً مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ صحیح مسلمان ہے. اذان رسالت کا بھی اظہار ہے، اور اس کے علاوہ اذان با جماعت نماز کی اہمیت بھی ہے. آپ دیکھ لیں ایک شخص اگر نماز کے ٹائم آتا ہے یا نماز کے بعد آتا ہے تو وہ آ کے اپنی نماز پڑھے گا، وہ اذان نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اکیلے کی نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے اس فلاں مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو اتنے منٹ بعد یہاں پہ با جماعت نماز ادا ہوگی. اور جتنی با جماعت نماز کی وہ جو با جماعت نماز جو ہے جتنی اس کی اہمیت ہے وہ اکیلے بندے کی نہیں ہے. تو اسی لیے اذان کی اہمیت اس طرح سے پتہ لگتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور ہمارا خیال صرف اور صرف جب اذان ہو اس کی طرف ہونا چاہیے. ہم جتنے کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سب کام چھوڑ دیں، صرف اور صرف کس طرف آ جائے؟ نماز کی طرف آ جائے. کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یا مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بڑا آدمی آپ سے بات کر رہا ہو
اور آپ اس کی بات دھیان سے نہ سنو، آپ کے بعد تیسرا بندہ کھڑا ہو کیا کہے گا؟ بھائی تم سے بڑا ہے، کوئی تمہیں سمجھا رہا ہے، اچھے طریقے سے اس کی بات سنو، یہ کہے گا۔ تو وہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، اس ذات کی آواز آ رہی ہے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور جہاں اس ذات کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ کاروبار کر رہے ہوں، اذان کی آواز آ گئی، فوراً اپنا کاروبار وہاں پہ روک کے سب سے پہلے نماز پڑھ لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا کاروبار رک گیا، کیا ہوگا؟ ایک دو گاہک نہیں آئیں گے، اس ٹائم ایک دو گاہک نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس اذان کی آواز سن کے مسجد میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کاروبار میں برکت فرمائے، کبھی لاس نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی یہ اذان کی اہمیت ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اذان توحید کا اظہار ہے، اذان اسلام کی نشانی ہے، اور تیسری بات اس اذان با جماعت نماز کی اہمیت ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی اذان کی آواز آئے تو فوراً نماز کی طرف آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔